لوگ کہتے ہیں کہ بھئی واقعہ کربلا جو ہے وہ اچانک سے رونما ہو گیا، یہ تاریخی شواہد سے اور احادیث کی روشنی میں اصلاً یہ ناقابل قبول ہے۔ اگر حادثہ کربلا اچانک سے رونما ہونا ہوتا تو پہلے سے اس کے مقدمات اہل بیت کو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ جی آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں، اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین کی شہادت کی خبر دی گئی۔ یہ مستند روایات میں اہل سنت اہل تشیع دونوں کی روایات کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے جب مولا علی علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں تو فاطمہ کلابیہ یعنی حضرت ام البنین سے شادی کرتے ہیں، اور یہ اہتمام تھا کربلا کے لیے۔ اچھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میں ایک ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جس عورت سے ایک ایسا شیر دل بچہ پیدا ہو کہ جو کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دے سکے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے لیے باقاعدہ تیاری تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زہرا کو تیار کر رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کو بتایا، خود امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تیار کیا کربلا کے لیے۔ لہذا ساری زندگی امام حسین علیہ السلام یعنی واقعہ کربلا سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے اور آمادہ کر رہے تھے، اور اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوگا۔ اسی طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی دختر ہیں، اور واقعہ کربلا میں جو دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں حصہ ہے کربلا کے واقعے کا، کہ جو اہم ترین حصہ ہے جس نے پیغام کربلا کو آج ہم تک پہنچایا ہے، اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کلیدی کردار ادا کیا۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی اپنے بچپنے سے ہی اپنے آپ کو کربلا کے واقعے کے لیے تیار کر رہی تھیں، چونکہ انہیں کہا گیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت عباس علمدار ہیں۔ حضرت عباس علمدار ایسا نہیں تھا کہ جناب بس چونکہ امام حسین کے بھائی تھے اور وہ جناب انہوں نے مدینہ چھوڑا اور کربلا پہنچے تو بعض بھی بھائی کی حیثیت سے جو ہے وہ کربلا پہنچ گئے، نہیں، بچپنے سے حضرت عباس علمدار کی تربیت یہ تھی کہ عباس اس دن کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ جس دن معرکہ کربلا ہونا ہے، جس دن معرکہ حق و باطل ہونا ہے، جس دن یزیدیت کا خاتمہ ہونا ہے، اس دن کے لیے مولا علی علیہ السلام نے حضرت عباس علمدار کو آمادہ کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علمدار کو اسی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے کہ کربلا میں یہ دین کی نصرت کرے گا۔ صحیح۔ لہٰذا اسے بالکل ایک سادی نگاہ سے دیکھ کر ہم کہیں کہ جناب چونکہ بھائی تھے، نہیں، حضرت عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کو اور اہل بیت علیہ السلام کو جو مقام اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو دیا تھا اس مقام کو مد نظر رکھتے تھے۔ صحیح۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت ام البنین نے کبھی اپنے آپ کو، حالانکہ وہ ماں تھیں لیکن کبھی ماں کے طور پر اپنے آپ کو نہیں رکھا بلکہ ہمیشہ کنیز کے طور پر رکھا، اور اپنے بیٹوں کو بھی یہی تربیت دی کہ دیکھو بچوں، تم علی کے بیٹے تو ہو لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو حسن و حسین کے غلام سمجھ کے زندگی گزارنا۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اگر شخصیت کو دیکھیں، جیسے تعمیر کی بات کر رہے ہیں تو تعمیر ایسی تھی کہ اگر امام حسین علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو میرے نبی کی نواز سے پیدا ہو رہے ہیں تو میرے آقا خود آ کر اذان بھی دے رہے ہیں اور گھٹی بھی پلا رہے ہیں اور نام بھی رکھ رہے ہیں۔ اور جب عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو رہے ہیں تو پھر کیا، مولا علی موجود ہیں لیکن آپ کو جس نے گھٹی پلائی وہ کوئی اور نہیں، امام حسین تھے۔ سبحان اللہ۔ جس نے کان میں اذان دیا وہ کوئی اور نہیں، امام حسین تھے۔ یعنی امام حسین نے پیدا ہوتے ہی بتا دیا کہ اب
تم آ تو گئے ہو لیکن اب تمہاری ساری وفاداری میرے ساتھ ہوگی. تو میں جب کلمہ میں جو پڑھتا میں اذان میں سنا رہا ہوں, اس اذان کی وفاداری تمہارے میرے ساتھ ہوگی. جب اللہ اس کے رسول کی جو وفاداری ہو تمہیں میرے ساتھ نبھانی ہوگی. اور نبھائی کیسی؟ قل لا اسألکم جو کہتے ہیں نا کہ مودت اور محبت میں جو فرق ہے, کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا سوائے اس سے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو. تو اب یہ مودت کا جو اصل اگر ہمیں معیار دیکھنا ہے جو قائم کیا, وہ معیار ذات حضرت عباس علمدار ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے, ایک محبت ہوتی ہے کہ ہوتی ہے مودت. مودت اور محبت میں بڑا فرق ہے. کیا فرق؟ محبت کہتے ہیں اس کو جو دل میں انسیت اور لگاؤ اور پیار کا ہو جانا, آپ نے اظہار نہیں کیا. لیکن مودت اسے کہتے ہیں جب انسیت لگاؤ ہو جائے پھر اس کا اظہار کرنا اور اس کو بتانا کہ مجھے صرف پیار نہیں ہے حسین سے, بلکہ پیار حسین میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں, اپنی گردن بھی کٹا سکتا ہوں. تو یہ اگر کام کیا تو عباس علمدار نے کیا. خود مثال دیتا ہوں کہ اگر پیاسے ہیں, پھر میں بات کروں گا کہ اس مضمون کو سمجھ لیا جو قرآن نے ہمیں سکھایا اور امام حسین کی ذات نے سکھایا. کس طرح سکھایا؟ ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن اور حسین کے لفظ چار چار ہیں, دو نقطوں سے خالی, دو نقطہ دار ہیں, دونوں حروف کے آخر میں نون ایک ہے. ارے قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اس مضمون کو اگر سمجھا ہے تو حضرت عباس علمدار نے سمجھا ہے. اور کیسے سمجھا ہے؟ اس طرح سمجھا کہ جب 2000 یہ لشکری فوج کھڑے ہیں, جو باغیوں کا فوجی ایک لشکر دستہ کھڑا ہوا ہے, حضرت امام حسین زخمی سے چور چور ہیں, پیاس لگی ہوئی ہے. حضرت عباس اجازت مانگتے ہیں, آقا مجھے جانے دیجیے, مجھے جانے دیجیے. المختصر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اب ہماری ملاقات حوض کوثر میں بہت جلد ہونے والی ہے. جب جانے لگتے ہیں تو بی بی سکینہ, اللہ میرے نبی کی پیاری نواسے کی پیاری سب سے پیاری بیٹی, وہ آ کر کہتے چچا کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا تمہارے لیے پانی لینے جاتا ہوں. اب بچی کو کس طرح سمجھا رہے ہیں؟ فرمایا قاسم بھی گئے تھے, میں کافی انتظار کر رہی ہوں. فرمایا میں پانی لے کر آؤں گا, تم مشکیزہ تو لاؤ. اب وہ بھی کہتے ہیں نا پانی میسر نہیں تھا, لیکن دوڑ کر جاتے ہیں کہ پانی میسر یعنی کہ پانی لے لیں. تو مشکیزہ آپ لے کر آتی ہیں, 2000 کا لشکر ہے. آپ میں المختصر بتاؤں کہ آپ میدان کارزار میں ان ظالموں کو اور باغیوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے جا رہے ہیں. جب آپ نہر فرات پر پہنچتے ہیں تو چلو میں پانی جب اٹھاتے ہیں, یعنی اپنے ہاتھوں میں پانی لیتے, تو یہ بتاتے ہیں کہ بات اتنی سی ہے کہ نہر فرات پر تمہارا قبضہ نہیں, عباس علمدار کا قبضہ. اللہ اکبر. اور عباس علمدار کا قبضہ کیسے کہ ہاتھ میں تو لے لیا ہے اور پانی واپس پلٹ دیا کہ پانی میں نہیں پیوں گا, پہلے اگر پلانا ہے تو انہیں پلانا ہے جو میرے رسول کی حال سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پلانا ہے تو ان کو پلانا ہے جن کی خدمت کا حکم میری ماں نے دیا ہے. ارے پلانا ہے تو انہیں پلانا ہے جن کا میں غلام وہ میرے آقا ہیں. یقین مانے یہ مشقیدہ بھر کے لے کے جا رہے ہیں. المختصر سی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم کیا شہادت تھی کہ جب دیکھا اللہ اکبر کہ بھائی اگر یہ پانی خیمے تک پہنچ گیا تو یہ تر و تازہ ہو جائیں گے, اور یہ ایسے تر و تازہ ہو جائیں گے کہ علی اکبر کو دیکھا تھا کہ 2 بوند مل جاتے تو خدا کی قسم سارے واصل با جہنم ہو جاتے. لیکن یہی جانتے ہوئے سب نے کہا بھائی تیر برساؤ, نیزے چلاؤ, کچھ بھی کرو, یہ عباس علمدار خیموں تک نہ پہنچ پائے. تو معلوم یہ تھا کہ وہ شہید بھی ہوئے, خود پیاسے رہ گئے, لیکن بتا دیا, کیا بتا دیا کہ یہ یاد رکھنا پرکھنا ہو تو کسی کو تو یا حسین کہو. یہ وہ نعرہ ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے.